والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ سب کو جو یہاں اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے چہروں سے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اطمینان جھلک رہا ہے، اور کیوں نہ ہو اگر کوئی دوست کسی کے لیے بڑا قیمتی تحفہ لے کر آئے، اپنی پوری کوشش سے اور سب سے بہترین تحفہ لے آئے، اگر وہ اپنے کسی دوست کو وہ تحفہ پیش کرے اور تحفہ لینے والا اس کو بے دلی کے ساتھ لے کر ایک طرف رکھ دے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو بڑے چاؤ سے پوری مارکیٹ میں دکان دکان پھر کے کوالٹی چیک کرتا رہا، قیمت دیکھتا رہا، اور پھر وہ بڑے محبت کے ساتھ وہ پیش کرتا ہے، تو اگر لینے والا بے توجہی کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ لے کر ایک طرف پھینک دے تو جو دینے والا ہے وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کی آپ تائید کرتے؟ ذرا مجھے بول کر بتائیں نا آپ۔ انجی گل ہے نا بھائی، اگر کسی نو بڑا کوئی قیمتی تحفہ دیندا پیا ہے، وہ لے کے انہوں پرا رکھ چھڑے، انہیں بڑے شوق نال لیاندا سی، لیکن انہیں دی پرواہ نہ کیتی، تے جڑا دین والا ہے او دا دل ٹوٹے گا یا نہ ٹوٹے گا؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات میں سے جو سب سے عظیم
اللہ کی مخلوق تھی، جو ساری کائنات میں سب سے انوکھا تھا، سب سے عجیب تھا، سب سے پیارا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پیار کرتے ہوئے ہمیں اپنی بارگاہ سے عطا فرما دیا۔ اچھا، اب اگر آپ کا چہرہ اترا ہوا ہو، آپ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، آپ پریشان نظر آ رہے ہوں، آگے پیچھے سارا سال آپ کے گھر میں روسٹ پکتا ہو، جب میلاد کا دن آئے تو دال پکا کر جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے، تو مجھے بتاؤ اس منہ بسورنے والے پر رب قدوس راضی ہوگا یا اس سے ناراض ہو جائے گا؟ میں کوئی آپ کو لمبی چوڑی دلیلیں اور فتوے نہیں دوں گا، صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جن کو پیارے محبوب مصطفیٰ کی آمد پر خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، وہ سمجھ لو کہ ان کی اس خوشیوں سے عرش والا رب راضی ہو رہا ہے۔ حق چاری ماشاءاللہ جی، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ جاوید اقبال سلطانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، دل دی اتھا گہرائیاں نالو خوش آمدید جی آیاں نو ساتھ بسم اللہ اہلم سہلم مرحبا۔ ماشاءاللہ جناب، پھر ایک بار جاوید صاحب کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اصل خطاب انہی کا ہوگا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ مجھے بھی ہمارے دوست ہمیں یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے نا، ہمارے پڑوس میں ہے، تو ابھی یہ پہلی بنیاد رکھی گئی تھی مدرسے کی، تو اس وقت سے ہمارا اس گھرانے سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس گھرانے کو سلامت رکھے، اور ان کا جو ذوق و شوق ہے، دین کے ساتھ پیار اور محبت ہے، وہ بھی دیدنی ہے۔ ہر سال بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس دفعہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مسجد میں انتظام کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسی پاکیزہ محافل کو ایسی پاکیزہ جگہوں پر ہی ہونا چاہیے۔ اگر محفل میلاد ہو، کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے محفل کر رہے ہوں، کچھ لوگ کش لگا رہے ہوں، تو پھر وہ محفل کا تقدس باقی نہیں رہتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اے سی وغیرہ بھی چل جاتے تو کچھ ماحول ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن ہمارے جو دوست ہیں وہ ڈر رہے تھے کہ یہ سارا سولر کے تحت، سولر سسٹم کے تحت سارا نظام چل رہا ہے، تو کہیں کوئی خرابی نہ ہو جائے، اس لیے احتیاطاً، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جب اس طرح کی کوئی محفل ہو تو انشاءاللہ آپ کو اچھا پرسکون ماحول مہیا کیا جائے، تاکہ آپ پوری دل جمی کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری دے سکیں۔ تو میں نے جو مثال عرض کی، کوئی سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اب دو قسم کے لوگ ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑے جذبات میں، بڑی کوشش کر کے اور بڑے توحید کا نام لے کر ہمیں ان خوشیوں سے، اس جشن سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کاش وہ یہ سمجھ لیتے کہ وہ جس کی توحید کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو نام توحید کا لے کر راضی کرنا چاہتے ہیں، اس نے تو ساری کائنات کا حسین تحفہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کو تبھی خوشی محسوس ہوگی جب تم اس کا تحفہ پا کر خوشی کا اظہار کرو گے۔ بھائی آپ مجھے سچ بتاؤ، کیا اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے مومنو، میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے. میں نے تمہارے اوپر جو ہے وہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس وجہ سے آپ کا خوشی منانا، آپ کا تشریف لانا، آپ یوں نہ سمجھیں کہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. عرش والا رب بھی تمہاری اس حاضری کی وجہ سے خوشی محسوس کر رہا ہے. اللہ خوش ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کو ہمیشہ خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بس میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور ہم بڑے خوبصورت مواعظ سے ہمیں انشاءاللہ حضرت علامہ جاوید صاحب نوازیں گے. میں ان کی گفتگو انشاءاللہ ہم سنیں گے سب مل کر. تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ ابھی میرا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں بھی میرے پیارے محبوب کے تذکرے فرما دیے، اور جتنے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے سب کے سب اپنی امتوں کو پیارے محبوب مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد. ہاں، میرا اس دنیا میں جلوہ گر ہونا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تو صرف تمہیں آمنہ کے لال کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. پہلے نبی حضور کی آمد کی خوشخبریاں سناتے رہے، ان کے ہر ورقے پر ان کی کتابوں کی، خواہ تورات ہو خواہ انجیل ہو، ہر ورقے کے اوپر مصطفیٰ کی شانوں کے تذکرے ہیں. دوستان گرامی قدر، میں یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جب کبھی ان کو کافروں سے سامنا ہوتا اور ان کو شکست کے آثار اپنے سامنے نمایاں دکھائی دینے لگتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تورات کو سامنے رکھتے اور وہ ورقہ نکالتے جہاں آمنہ کے لال کا ذکر ہوا کرتا تھا، جہاں میرے پیارے محبوب کے اوصاف لکھے ہوتے. تورات کو کھول کر اس کو سامنے رکھتے اور اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر اس الفاظ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے اللہم انا نسألک بحق محمد وعدتہ ان تبعثہ فی آخر الزمان. الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں اس پیارے محبوب مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں جس کا تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو اس کو آخری زمانے میں دنیا میں بھیجے گا. الہی، ہم تیرے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان تنصرنا علی عدونا، کہ ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح عطا فرما دے. حدیث کے الفاظ ہیں فَيُنْصَرُونَ، دعا مانگنے کی دیر ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کافروں پر فتح عطا فرما دیتا تھا. تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کے صدقے سے، حضور کے وسیلے سے صرف یہ نہیں کہ مسلمان دعا مانگتے ہیں بلکہ پہلی قومیں بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتی تھی اور حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرما دیتا تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلے دی کیڑی لوڑ ہے، ڈائریکٹ مانگو. تو اب میں کیا کروں بھائی، ہم مولوی لوگ تو پہلے ہی آپ کی ناراضگیوں کی زد میں ہیں. مارکیٹ میں نئے ماڈل کے مولوی آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان سے بڑے متاثر ہیں.
اور ہم مسیتر لوگوں کو بڑی وہ اب حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی دوست کو یہ شوق ہے نا کہ میڈیا کے اوپر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، کوئی فیس بک ہوتی ہے، کوئی ٹک ٹاک ہوتی ہے، جس کو یہ خواہش ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں تو 2-4 مولویوں کو گالی دے تو تمہیں پوری دنیا میں شہرت مل جائے. آج کل یہ فیشن چل نکلا ہے کہ مولویوں کو کوستے ہیں، لیکن ہمارے سینے الحمدللہ کھلے ہیں. جتنا مرضی ہمیں گالیاں دے لو، ہم نے پیارے محبوب مصطفیٰ کے تذکرے کرنے ہیں، آقا علیہ السلام کی باتوں کو کرنا ہے. اور ہمارے پاس ہم یہ صرف جو ہے ہوائی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کریم کا فرمان بھی ہے. بے شک آپ ماڈل جو بدلتے رہیں، نئے ماڈل کے آپ مولوی پسند کر لیں، لیکن ہم جیسے جو دقیانوس ہیں ان کے پاس پرانی باتیں ہیں. آؤ چل پرانی باتیں آپ کو سناتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو وسیلہ ہے، کچھ لوگ وسیلے کے منکر ہیں، لیکن آپ اگر حدیثیں اٹھا کر دیکھیں تو خدا کی قسم یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے وسیلے سے بنائی ہے. اس کائنات کو جو وجود بخشا گیا ہے، جو تو اس زمین پر پھدکتا پھرتا ہے اور جو تو اکڑ کے چلتا پھرتا ہے اور جو تو اتراتا ہے، خدا کی قسم اس کائنات کا ایک ذرہ بھی موجود نہ ہوتا جب تک میرے پیارے محبوب کی وجود پاک موجود نہ ہوتا. بڑی معروف حدیث پاک حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مستدرک میں حاکم نے نقل کی اور اس کو صحیح قرار دیا. کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جلوگر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے. 1 سال بیت گیا، 2 سال بیت گئے، بعض روایات میں آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام گریہ کرتے رہے، روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں